ناظرین، واقعہ کربلا دراصل دین کے نچوڑ کا نام ہے۔ دین کے تمام بنیادی اصولوں اور اقدار کا جامع اور مکمل خلاصہ امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے میں بطریق آسن دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دین کی تمام ترجیحات کا بہترین تعین کرنا ہو تو اس واقعے کو غور سے پڑھنا اور سننا لازم ہے۔ اس واقعے میں جو دو ادارے ہمیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں، ان میں ایک ادارہ تو اہل اسلام کی حکومت کا ادارہ ہے، جس کے بگاڑ اور اخلاقی تباہی کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنی جان نچھاور کر دی۔ دوسرا اہم ترین ادارہ جو کربلا کی اصل قوت ہے، وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ خاندان اور خاندانی رشتے اسلامی معاشرے کی بنیاد بھی ہیں اور اسلامی طرز زندگی کی روح بھی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاندان کے تحفظ اور مضبوطی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اور محافظ امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پاکیزہ و پاک باز خاندان نے واقعہ کربلا میں اپنی سیرت اور باہمی محبت و وفا سے دنیا کو دکھایا کہ ایک مثالی مومن گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ کربلا میں ہر خاندانی رشتہ اپنی معراج پر نظر آتا ہے۔ ان میں سر فہرست باپ اور اولاد کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ایک مومن گھرانے میں توکل اللہ کی بنیاد اور شفقت و ادب کے اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ مومن باپ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے اور اللہ کی راہ میں اولاد جیسی محبوب ترین شے کی قربانی سے بھی نہیں گھبراتا۔ دوسری طرف اولاد بھی باپ کی رضا میں خدا کی رضا پاتی ہے۔ یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر امام کی کم عمری میں ہی دے دی گئی تھی۔ اللہ کی محبوب یہ پاک ہستیاں چاہتیں تو ایک دعا سے مصیبت ٹل سکتی تھی، لیکن دین کی بقا کی خاطر رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر بہت زیادہ گریہ کیا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ ان پاک ہستیوں کی تربیت اور محبت کا فیض تھا کہ امام حسین علیہ السلام رضا و تسلیم کے اس مقام پر فائز ہوئے جہاں 18 سال کے کڑی الجوان علی اکبر علیہ السلام اور 6 ماہ کے شیر خار علی اصغر علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ علی اکبر علیہ السلام کی سیرت دنیا کے تمام جوان سال بیٹوں کے لیے بے مثال مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنے بابا کی بھرپور اعانت کی اور غازی عباس علمدار علیہ السلام کے شانہ بشانہ امام کے دست راست بنے رہے۔ کربلا کی طرف سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زباں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر۔ اکبر، تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اے لال، جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو۔ مشہور ہے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے میدان کارزار میں جانے والے اور حق کی راہ میں اپنے بابا پر نثار ہونے والے جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ جناب علی اکبر کا میدان میں جانا امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے لیے بہت سخت تھا، لیکن آپ کے جذبہ ایثار اور راہ اسلام میں فداکاری کا مظاہرہ میدان میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جناب علی اکبر میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے تو امام علیہ السلام اداسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے رخسار مبارک پر
आंसुओं का सैलाब जारी था। फरमाया, बारे इलाहा, तू गवाह रहना कि मैंने इन लोगों की तरफ इस जवान को भेजा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल का शबी है। हम जब भी तेरे पैगंबर की जियारत के मुश्ताक होते थे तो इसके चेहरे का दीदार करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लाना कतलता अली अकबर, अल्लाहुम्मा लाना कतलता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस सिलसिले की आइंदा किस्त में हम वाक़या करबला के अंदर मोमिनीन का तारुफ शुहदाए करबला की माओं से करवाएंगे।